تقریر والے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے باگل شہر کے ڈاکٹر محمد شفیع اللہ خان صاحب دامت برکاتہم، جنہوں نے MBBS DTCD ڈگری حاصل کی ہے، کافی عرصے سے باگل میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ میں ان سے بڑے ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں، اپنے پرمغز تقریر کے ذریعے سے ہم سامعین کے دلوں کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم۔ صفا خدمات کی طرف سے پچھلے 1 سال میں جو کار خیر کیے گئے ہیں اور اس کو سلسلے کو بڑھاتے ہوئے جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں انہوں نے جو کوئز کمپٹیشن کا انعقاد کیا ہے، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ ایسے موقع پہ مجھے بھی بلایا، باقی خدمات میں بھی ان کے کار خیر میں حصہ لینے کا موقع دیا، اور آگے بھی اسی طرح کے پروگرامز ہو یا کوئی کام ہو اس میں ہمیں بلائیں گے، اس کی امید رکھتے ہوئے جو خاص پروگرام ہے سیرت نبوی کا، اس میں کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ صفا کی خدمات کے بارے میں بھی کچھ اندازہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ ویسے سیرت نبوی بیان کرنے کی چیز نہیں ہے، اپنی زندگیوں میں اتارنے کی چیز ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی سیرت تو پوری قرآن تھی۔ اب قرآن کے بارے میں تو ہے کہ قرآن کے عجائب کبھی ختم نہ ہوں گے، چاہے کوئی دور ہو، کوئی وقت ہو، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہم کام کریں، 1400 سال کے بعد بھی قرآن کے عجائب ہم پہ روزانہ نمایاں ہوتے جاتے ہیں۔ جس نے بھی اس کے اوپر محنت کی ہے اس کے لیے نیا نیا باب کھلتا جاتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی شخصیت ہر دور میں ہر انسان کو راہ دکھانے کا کام کرے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس معلومات کے سمندر میں، اس نالج کے اوشین میں، ہم جس فیلڈ میں بھی ہوں، چاہے وہ میڈیکل ہو، ٹیچر ہو، زراعت ہو، پیشہ چاہے معاشیت کا ہو، چاہے پالیٹکس ہو، چاہے ملٹری کمانڈر ہو، چاہے وہ راستے پہ کام کرنے والا کوئی ٹھیلا رکھنے والا ہو، ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ پہلو نمایاں ملے گا جہاں پہ انہوں نے ہماری گائیڈنس کی ہے۔ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ ابھی پچھلے رمضان کی بات کروں، شاید سب لوگ یہاں پہ باگل والے ہی ہیں۔ رمضان کے بیچ میں ایک وبا پھیلی کووڈ کے نام سے، پھر ہوتے ہوتے ہر طرف لاک ڈاؤن کا اثر گرنے لگا۔ لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ آس پاس کے گاؤں سے، قریوں سے، چاہے غریب چاہے امیر، کروڑ پتی، بھیک مانگنے والا، ہر کسی کو کووڈ کی وجہ سے باگل میں لایا جانے لگا۔ تھوڑا سا اس کا امیجنیشن آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ پیشنٹ پہنچنے لگے سٹی کی طرف، یہاں پہ بیڈوں کی کمی ہے، کبھی بیڈ ملتا ہے، کبھی بیڈ ملتا ہے تو آکسیجن نہیں ملتا ہے، کوئی لاکھ روپے دینا چاہتا ہے، کوئی کروڑ دینا چاہتا ہے، مگر وینٹیلیٹر نہیں مل رہا ہے۔ سب طرف لاک ڈاؤن کا اثر ہے۔ صرف ہمارے ہاسپٹل کی ایک لائن، جس کو ابھی بھی ہاسپٹل کی لائن ہی کہہ سکتے ہیں، اس کے سوا کہیں پہ بھی زندگی کے آثار نظر نہیں آتے۔ سب طرف دھو کا عالم، سب کچھ بند، سب کچھ بند۔ کوئی مریض کو ہاسپٹل میں لا کے ایڈمٹ کرتا ہے، اس کے رشتہ دار بھی باگل میں رہتے ہیں، مگر کوئی اس کے قریب جانا نہیں چاہتا، کوئی اس کے تک کچھ کھانے کی چیز پہنچانا نہیں چاہتا۔ سب کو ڈر ہے اگر میں ہاسپٹل میں جاؤں گا تو شاید مجھے بھی کووڈ آ جائے، شاید میں ان سے بات کروں تو شاید وہ مجھ سے مدد طلب کرے۔ ایسے عالم میں کئی مریضوں کے رشتہ داروں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو قیامت کا منظر نظر آ رہا ہے،
نہ کسی بھائی کو بھائی کی فکر ہے، نہ کسی رشتہ دار کو رشتہ دار کی فکر ہے۔ ایسے مشکل حالات میں صفا خدمات نے 1.5 مہینے سے زیادہ ہر مجبور تک، ہر چاہے وہ کروڑ پتی ہو، لکھ پتی ہو، مگر اس وقت اس کی حالت تھی کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے مل جائے، اس وقت میرا پیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ باہر تو اسے کچھ ملتا نہیں تھا، وہ اپنے گاؤں کو جا نہیں سکتا تھا، اور پیشنٹ کو اپنے ساتھ رکھا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ ضرورت ہے۔ میں تہہ دل سے صفا خدمت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان حالات میں مہینے سے بھی زیادہ ہر ضرورت مند آدمی تک کچھ نہ کچھ کھانے کی چیزیں پہنچانے کی جرات کی۔ انہوں نے اپنی بیماری کا یا اپنے بیمار ہونے کا کبھی خیال نہیں کیا، بڑی ہمت سے ہر ہاسپٹل میں جا کے انہوں نے کھانا پہنچایا۔ شکریہ مفتی صاحب۔ اور اس وقت ہمارا کیا کام تھا ڈاکٹرز کا؟ اب میں بات کروں گا تو ڈاکٹری کی کروں گا۔ تو اس وقت ہمارے پاس بھی کوئی سہولت نہیں تھی، نہ ہی کوئی بیماری کا علاج تھا، نہ اس کی کوئی دوائی ملتی تھی، نہ ہی اس کے لیے کوئی سپورٹ تھا، بیماری بھی نہیں، بیمار بھی نہیں۔ تو اس وقت ہمارے کام بھی سیرت نبوی ہی آئی۔ اس کی میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارا کام مریض کو اطمینان دلانا ہے، علاج خدا خود کرے۔ یہ ہمارا بھی اتنا ہی کام تھا، بس جاؤ مریض کے پاس، دلاسا دو، ان کی ہمت بندھاؤ، ان کے سے تھوڑی سی اچھی بات کرو، کندھے پہ ہاتھ رکھو، شفا تو اللہ خود دینے والا تھا۔ اور اس کام کی وجہ سے ہی کئی پیشنٹ آرام ہوئے۔ یہ آج کے دور میں سیرت نبوی کا اثر بتا رہا ہے، 1400 سال پہلے کی بات نہیں۔ اس وقت تو علاج موجود نہیں تھے، کوئی سرجری نہیں ہوتی تھی، کوئی بڑے بڑے میڈیکل شاپس نہیں تھے، کوئی وینٹیلیٹر پہ نہیں ڈالتا تھا۔ اس وقت بھی سیرت نبوی نے ہم کو یہی طریقہ بتایا تھا، آج بھی وہی ہمارے لیے پرٹیکولرلی اس کووڈ کے ٹائم میں پرفیکٹ سولوشن ہے۔ بس مریض کو اطمینان دلاؤ۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کی اجل کو مہلت دو، یعنی اس کو امید دلاؤ اور حوصلہ رکھو۔ تو یہ کام ہمیں خاص طور پہ ان دنوں میں کرنا ہے کہ کسی مریض کے پاس جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ جب کسی کے پاس جاتے تو بیٹھتے تھے، پہلے اس کے حالات پوچھتے تھے، مرض سے زیادہ مریض میں انٹرسٹ لیتے تھے۔ اس کی پوری ہسٹری لینے کے بعد یا اس کی تکلیف کو سننے کے بعد اس کو کسی اور کے ساتھ کمپیئر کرنا نہیں کہ بھائی ہاں اس کو ہوا تھا وہ مر گیا، اس کو ہوا تھا اس کو آپریشن ہو گیا، نہیں، وہ ہمارا کام نہیں ہے۔ مریض میں انٹرسٹ لیتے، مریض سے پوچھو کہ آپ کی تکلیف کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، اس کو کس طرح دور کر سکتا ہوں۔ اس کو حوصلہ دلاؤ کہ بے شک بیماری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شفا بھی بھیجی ہے، اور شفا حاصل کرنے کے لیے آپ کو دوائی کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا، صدقے کا استعمال کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، انشاءاللہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ کم سے کم وقت میں ان کو حوصلہ دلا کے اس کو فری کر دینا ہے۔ ان کے سامنے دہشت والی بات، ڈرانے والی بات یا بیماری کو بہت لمبا چوڑا کر کے اس کے ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے روزمرہ زندگی میں ہم لائیں گے، کبھی ان کے ساتھ واسطہ آئے گا تو ان کو حوصلہ بڑھائیں گے تو شاید آرام ہونے والوں کی تعداد بھی بڑھ جائیں گے، ان کو بھی سیرت نبوی کا جو طریقہ ہے اس سے کافی فائدہ پہنچے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگیوں میں سنت لانے کی وجہ سے ہم سے بھی خوش ہوں گے، اور باقی زندگیوں کے جو شعبے ہیں، میں تو صرف میڈیکل کے بارے میں بات کر رہا ہوں، باقی شعبوں میں بھی کیا طریقہ کار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ معاشرہ، ہمارے جو یہ پروفیشنلز ہیں یا ہمارے جو ہائی پروفائل لوگ ہیں، یہ پوری دنیا کے لیے ایک ماڈل بن جائیں گے، ایک نمونہ بن جائیں گے۔ اس وقت ہمیں اپنے ایمز یا اپنے ٹارگیٹس فکس کرنے کے بجائے یہ سوچنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ کے رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور ہم اس کو کس طرح پورا کریں گے۔
اس چھوٹے سے میسیج کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ صفا خدمات کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. جو آرگنائزرز ہیں آج، جو بچے انہوں نے اس صفا کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا، ان سب کو آگے بھی اور بہت زیادہ کامیابی سے نوازے. یہ میری دعا ہے. سبحان اللہ.